شاہی قلعہ لاہور جمالیاتی اور عمارتی حسن کا شاہکار ہے اور اپنے تعمیراتی حسن کی وجہ سے 1981 سے یونیسکو کی بین الاقوامی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ شاہی قلعہ 1100 فٹ طویل اور 1115 فٹ عریض ہے۔ قلعے میں مغلوں سے قبل ادوار کی اب کوئی عمارت موجود نہیں ہے۔ مغل دور کی یہ عمارت 4 بڑے احاطوں پر مشتمل ہے، جس میں 21 مختلف عمارات، شیش محل، دیوان خاص، دیوان عام، موتی مسجد، دولت خانہ خاص و عام، خوابگاہ شاہ جہانی اور تصویری دیوار شامل ہے۔ شاہی قلعے کے جنوب میں شاہی باورچی خانے کی عمارت شاہی افراد کے لذت دہن کا اہم مرکز تھی۔ یہ جگہ لوہ کے مندر کی پچھلی جانب اور جنوبی دروازے کی پچھلی طرف واقع ہے۔ باورچی خانہ ایک بہت بڑے ہال اور چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا، جس کے کئی دروازے تھے۔ یہاں مختلف انواع کے کھانے تیار کیے جاتے جو شاہی دسترخوان کی زینت بنتے تھے۔ 19ویں صدی کے آخر میں انگریزوں نے مغلیہ باورچی خانے کے زیریں حصے کو قلعے کی فوج کے لیے خوراک کے گودام کے طور پر اور بالائی منزل کو رہائشی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ علاوہ ازیں اینٹوں کی اضافی دیوار بھی برطانوی دور میں تعمیر ہوئی۔ 19ویں صدی کے آخر ہی میں انگریزوں نے عمارت کے اس حصے کو قلعے کی فوج کے لیے رہائش کے طور پر استعمال کیا، جبکہ بالائی منزل کو جانے والی سیڑھیاں 1980 کے آخر میں منہدم ہو گئی۔ برطانوی عہد میں ہی کچھ عرصہ بعد یہاں پولیس کی بیرکیں بنا دی گئی اور کچھ اضافی عمارات بنا کر اس کو جیل میں تبدیل کر دیا گیا اور کچھ عرصہ تک یہ جیل زیر استعمال رہی۔ بے شمار عمارتی تجدید و تخفیف کی وجہ سے اس کی اصل حالت بالکل بدل چکی تھی۔ تاہم حکومت پنجاب کی جانب سے قائم کردہ محکمے ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کی جانب سے اس کی بحالی کا کام کیا گیا۔ بحالی کے کام سے پہلے شاہی باورچی خانے کی یہ عمارت نہایت فرسودہ حال تھی۔ چھت کا ایک اہم حصہ جس میں 1 ستون اور 4 جزوی گنبد شامل تھے گر چکا تھا، جسے موجودہ تاریخی شواہد کی بنیاد پر روایتی طریقے کے ذریعے دستی سانچے سے بنی اینٹوں کو چونے کے مسالے کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے تعمیر کیا گیا۔ تاریخی فرش کی باقیات مٹی تلے دب چکی تھی۔ خضرا پودے تاریخی عمارتی ڈھانچے کو ڈھانپ کر اسے تیزی سے نقصان پہنچانے کا باعث بن رہے تھے۔ اس کا جنوبی حصہ جزوی طور پر منہدم ہو چکا تھا، جسے عارضی طور پر تعمیر کردہ خشتی ستونوں سے سہارا دے رکھا تھا۔ اس کے بعد منہدم شدہ حصوں کو دوبارہ تعمیر کر کے عمارت کے ڈھانچے کو مضبوط اور مستحکم بنایا گیا اور عارضی ستون ہٹا دیے گئے۔ مشرقی حصے کی عمارت زبونحالی کا شکار تھی۔ تباہ شدہ دیواروں اور محرابوں کو مستحکم کیا گیا، جبکہ بالائی ڈھانچے کا وزن برداشت کرنے کے لیے جزوی طور پر منہدم محرابوں کے نیچے اینٹوں کی نئی دیواریں تعمیر کی گئی اور مستحکم کرنے کے بعد عارضی ستون ہٹا لیے گئے۔ شمال مشرقی حصے میں بھی عمارتی ڈھانچے کی مرمت کی گئی۔ منہدم شدہ حصوں کو اسی حالت میں محفوظ کیا گیا تاکہ عمارت کو پہنچنے والے صدمے کو تاریخی طور پر محفوظ کر کے عوام کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ شاہی قلعہ میں داخل ہوتے ہی عالمگیری اور مصمم دروازے کے قریب بارود خانے کے نام سے جانے جانے والی یہ عمارت برطانوی دور حکومت 1857 میں تعمیر کی گئی۔ عمارت کو بارودی مواد محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کا رقبہ 42 فٹ اور ایک سرنگ کی شکل میں ہے۔ عمارت کے اندرونی اور بیرونی رقبے کا فرق اس کے منفرد طرز تعمیر کی عکاسی کرتا ہے۔ یک منزلہ عمارت کی تعمیر ایک خاص قسم کی اینٹوں اور چونے کے گارے سے کی گئی، جبکہ چھت بیضوی شکل میں بنائی گئی، جس کا مقصد عمارت کے اندر اتفاقاً پھٹنے والے بارود سے گرد و نواح میں ہونے والے نقصان کو کم سے کم کرنا تھا۔ انگریز دور کے بعد اس عمارت پر کوئی توجہ نہ دی گئی، جس کے نتیجہ میں عمارت کے گرد مختلف انواع کے خضرا پودے عمارت کو ڈھک چکے تھے، جبکہ بارش کے پانی کی سیم سے عمارت کی دیواروں میں مختلف شگاف پیدا ہو چکے تھے۔ ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے آغا خان ٹرسٹ فار کلچر کے تعاون سے عمارت کی بحالی کا آغاز کیا، جس کے پہلے مرحلے میں 1,23,000 کیوبک فٹ کے رقبے سے خضرا پودے اور ملبے کو ہٹایا گیا اور جدید مشینری کے استعمال سے عمارت کو اصل شکل میں بحال کرنے کی کوشش کی گئی۔ تصویری دیوار شاہی قلعہ لاہور کی شمالی اور شمال مغربی بیرونی دیوار ٹائلوں پر بنی تصاویر کے ایک طویل تسلسل سے مرصع ہے، جو دنیا کی چند نادر دیواروں میں سے ایک ہے۔ اس کی تعمیر مغل بادشاہ جہانگیر کے حکم پر 1624 میں شروع کی گئی، لیکن دیوار مکمل ہونے سے قبل ہی جہانگیر کی وفات کی وجہ سے شاہ جہانی عہد 1632 میں دیوار پایہ تکمیل تک پہنچی۔
اس دیوار کی سجاوٹ میں ایک خاص ترتیب اور مختلف نمونوں کی حسن ترتیب اسے دنیا بھر میں ممتاز کرتی ہے۔ یہاں ہم ٹائلوں پر بنی تصاویر میں تناسب اور نمونوں میں تنوع کا بہترین مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ دیوار کی لمبائی تقریباً 457 میٹر ہے اور اونچائی 17 میٹر ہے۔ آرائش کو دو کارنسوں کو مختلف جسامت کے محرابی طاقچوں کی دوہری قطار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دیواری تصویریں محرابی طاقچوں میں بنائی گئی ہیں، جبکہ ہموار حصوں کو ٹائلوں پر بنی تصاویر سے آراستہ کیا گیا ہے۔ ان ٹائلوں پر انسانوں، پریوں، ہاتھیوں، شیروں، دیومالائی اژدہوں، جانوروں کی لڑائی، پولو اور دیگر کھیلوں کے مناظر ہیں۔ دیواروں پر مزین انسانی شبیہوں کے لباس دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں شاہی خاندان، جنگجو طبقہ اور نوکر پیشہ لوگوں کا لباس کس قسم کا ہوتا تھا۔ یہ فن فارسی میں کاشی کاری کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ اس کی ابتدا ایران کے شہر کاشان سے ہوئی تھی۔ اس خوبصورت دیوار کی بحالی کے لیے آغا خان ٹرسٹ فار کلچر نے نارویجن ایمبیسی کے تعاون سے نومبر 2016 میں کام کا آغاز کیا۔ بحالی کے اس کام میں وال سٹی آف لاہور اتھارٹی نے بھی اپنی خدمات پیش کی۔ قوم کا اثاثہ اس کی ثقافت اور اس ثقافت سے وابستہ شاہکار ہوتے ہیں۔ شاہی قلعہ محض ایک قلعہ ہی نہیں بلکہ گواہ ہے صدیوں پہ محیط ہمارے اس شاندار ماضی کا جس نے زوال کی تاریکی کو دیکھا ہے۔ شاہی قلعے کی تعمیر کو صدیاں گزر چکی ہیں، مگر یہ پرشکو عمارت آج بھی اپنی ہیبت اور حسن کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس کی تعمیر میں حصہ لینے والا ہر فرد داد و تحسین کے لائق ہے۔ ان گنت راز اپنے سینے میں لیے یہ شاہی قلعہ جہاں ماضی کی ایک درخشاں یاد ہے، وہاں مستقبل کے لیے مشعل راہ بھی۔ امید ہے اگر یہ تاریخی ورثہ گردش زمانہ کا شکار نہ ہوا تو آئندہ نسلوں کو ہماری شاندار تاریخ کی کہانی سناتا رہے گا۔